کیا آپشنز آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن کیا ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرے گا یا متنازع ہو سکتا ہے ان کا یہ الیکشن؟ دیکھیں اس وقت بات تحریک انصاف کے آپشنز کی نہیں ہے. میرے خیال سے جو لا میں ریکوائرمنٹ تھی انڈر دا الیکشن ایکٹ اور ساتھ ساتھ جو پارٹی کانسٹیٹیوشن میں، انہوں نے ساری چیزیں جو تھی وہ کمپلائی کر کے ساری فارمیلٹیز پوری کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے. اب الیکشن کمیشن کا لاسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والا وہ رہ گیا، اور میں امید کرتا ہوں میرے خیال سے وہ بھی ابھی ایشو ہو جائے گا. اب اکبر ایس بابر صاحب کی جو وہ پٹیشنز کر رہے ہیں، اپلیکیشنز فائل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ایک ڈفرینٹ پیرائے میں دیکھنا ہے. یو کین ناٹ مکس جو الیکشن کمیشن ایشو کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جہاں تک، کیونکہ آپ نے کل دیکھ لیا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ہم نے سب کچھ جمع کرا دیا ہے، تو 2-3 دن سے اسی پہ کام کر رہے تھے. لیکن اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں 2 دسمبر تک کوئی ڈیٹیلز ویب سائٹ پہ بھی نہیں تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی. دیکھیں 2 دسمبر کی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے آپ کو 20 دن کا ٹائم دیا ہے. یا تو الیکشن کمیشن 6 مہینے کا ٹائم دیتا تو آپ کہتے کہ اس کو اس حساب سے چلنا. اب یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ آن ارجنٹ بیسس، ایکسپیڈیشیس بیسس. 20 ڈیز میں تھوڑا اور ٹائم لے لیتے. 20 ڈیز میں آرڈر آیا، پھر وہ چیلنج بھی کیا ہوا ہے. ابھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں میرے خیال سے وہ بھی چیلنج ہو جائے گا جو اوریجنل آرڈر تھا. لیکن پہلا میرا دیکھیں، کل بھی میں نے آپ کو یہ بولا تھا، اکبر ایس بابر کی اپنی کوئی اس میں سٹینڈنگ نہیں ہے، لوکس سٹینڈائی نہیں ہے. وہ کہ آئی مین وٹ از دا ریزن، یا ان کی کیا کنیکشن ہے اس چیز سے. یہ وہی بات ہو گئی کہ گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اور باہر سے پڑوسی آ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ لوگوں میں یہ غلط ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ان کی کوئی اس میں لوکس سٹینڈائی نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے. میرے خیال سے تو جنہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے، یہ تو مینٹینیبلٹی پہ ہی ڈسمس ہو جائے گی کہ آپ کا کوئی لوکس سٹینڈائی نہیں بنتا. تو اس وجہ سے ان کے جو آبجیکشنز ہیں، جو کچھ ہے، ہی از ناٹ پارٹ آف دا پارٹی 2011 سے. تو ان کا یہ اگریوڈ پرسن نہیں ہے. دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز فائل کرتے ہیں، کوئی درخواست دیتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ آر یو اگریوڈ. فار انسٹنس اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور میں جا کے پٹیشن فائل کرتا ہوں جی عائشہ کو مسئلہ ہو رہا ہے، یہ اس کا حل کر دیں، تو میرے سے پہلا سوال پوچھے گا عائشہ خود کیوں نہیں آئی، ان سے وہ آئیں پٹیشن کرنے، آپ کون ہوتے ہیں آنے والے. اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے. ہی از ناٹ اے فاؤنڈنگ ممبر آف دا پاکستان تحریک انصاف. اس میں 6 لوگ تھے. ایک تو قاسم کے والد جو تھے وہ تھے، نعیم الحق صاحب تھے جو ابھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. احسن رشید صاحب ابھی فوت ہو چکے ہیں، ان کو اللہ جنت نصیب کرے. حفیظ خان صاحب ابھی کینیڈا میں ہوتے ہیں. معاہد حسین سید صاحب ابھی امریکہ میں ہوتے ہیں. محمود اوان ابھی بھی امریکہ میں ہوتا ہے. نوشروان برکی صاحب یہ امریکہ میں ہوتے ہیں. یہ لوگ تھے فاؤنڈنگ ممبرز. تو ہی واز ناٹ اے فاؤنڈنگ ممبر. اور سم ون ہو از ناٹ اے پارٹ آف پی ٹی آئی، آئی ڈونٹ نو ہاؤ کین ہی کم اینڈ چیلنج کہ جی مجھے ان الیکشنز پہ اعتراض ہے. یہ وہی بات ہو گئی، ایک اسکول کے اندر ایک الیکشن ہو رہا ہے فار انسٹنس، اور آپ اس میں آ کے کہیں کہ باہر کے دوسرے اسکول کے بچے کی جی ہم اس الیکشن کو چیلنج کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی لوکس سٹینڈائی نہیں ہے. یہ مینٹینیبلٹی پہ ہی ڈسمس ہونے والی اپلیکیشنز ہیں، اور اٹ ول بی اے اسموتھ سیل. اگر جو ریکوائرمنٹس پوری ہیں، جو ڈاکومنٹس آپ نے دینے ہیں سارے انیکس کر کے، اگر آپ نے وہ کمپائل کر کے ای سی پی میں جمع کرا دی ہیں، دین دیٹس اے اسموتھ سیل. اور ایز پر بیرسٹر گور وہ ہم نے کر دی ہیں. سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے تو اٹس آل گڈ فار پی ٹی آئی. لیکن اگر کوئی اعتراض اٹھتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چیلنج کیا جائے گا. دیکھیں میں 2 چیزیں ہیں، میں وہ کہتا ڈسٹنگوش کر لیں. ایشوئنس آف سرٹیفکیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، اور آبجیکشنز جو سو کالڈ آبجیکشن اکبر ایس بابر صاحب کے ہیں ان کو انٹرٹین کرنا از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ دونوں ڈفرنٹ مواقع پہ دونوں چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. یہ اکٹھی نہیں ہوگی کہ سرٹیفکیٹ رک جائے کہ کیونکہ ان کے آبجیکشنز آئے ہیں. دیٹ ول ناٹ ہیپن. اور جہاں تک اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کو چیلنج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرتے ہیں. تو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے فیصلہ ہونے میں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کتنا ٹائم؟ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور جب پٹیشن اگر پاکستان تحریک انصاف لے کے جاتی ہے، کسی ایک کورٹ کی بات نہیں، ہمارے عدالتی نظام میں فیصلے 1 دن میں بھی آتے ہیں اور ہمارے فیصلے 2 سال میں بھی آتے ہیں. لیکن کاغذات نامزدگی سے پہلے وہ ساری بات ہے، ارجنٹ میٹر ہے تو پھر عدالت کو بھی ذرا تیز فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن اس جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو درخواستیں چلی گئی ہیں، ابو ذر آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر ہو سکتا ہے کچھ؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا الیکشن کمیشن اس طرح کا کوئی آرڈر پاس کر سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس جو ہے آلریڈی وہاں پہ آپ کو پتہ چلا ہے، اور وہاں پہ کافی سخت آبزرویشنز ہیں. خاص کر جو جسٹس اطہر منالہ صاحب تھے، انہوں نے تو کافی اس میں سیریس قسم کی میرے خیال سے آبزرویشنز بھی دے دیں ان کے خلاف حکومتوں کے. تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن
اتنی بڑی مجھے نہیں لگتا اتنی بڑی جسارت کرے کہ وہ الیکشنز کو ڈیلے کی طرف جائے. یہ درخواستیں کیوں جا رہی ہیں آپ کے خیال میں اتنی بڑی تعداد میں کہ عام انتخابات یہ جو ہوتی ہے نا ان درخواستوں کے پورے پیچھے نا پوری ایک سائنس ہے, ٹھیک ہے. یہ ایسی درخواستیں نا پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا پارٹ ہے. بڑی درخواستیں آتی ہیں. میں ابھی کو لیٹسٹ بتاتا ہوں آپ کو 3 جو 4 آئی ہیں. ایک محمد ساجد نامی شہری تھا, اس نے ٹیرین وائٹ والا کیس فائل کیا تھا, آپ کو یاد ہو. اس کے NTN نمبر ہی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کون ہے, لیکن اس نے پاکستان کے ٹاپ کے 3 مہنگے وکیل جو کروڑوں میں فیس لیتے ہیں وہ اس نے ہائر کیے. پھر اب اس کے بعد یہ آج ایک لطیف صاحب آ گئے جی, انہوں نے وہ عدت والا کیس جس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دیکھیں اتنی فضول چیز ہے جس کو میرے خیال سے ہمیں میڈیا پہ ڈسکس بھی نہیں کرنے دینا چاہیے. کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, کچھ بیریئرز ہوتے ہیں, ان کو کراس بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک لطیف صاحب آ گئے. اچھا وہ لطیف صاحب کو آپ دیکھیں مطلب کہ ملازم ہے لیکن برانڈ نیو ٹویوٹا کرولا میں آئے اور اس کرولا کو نمبر سوزوکی گاڑی کا لگا ہوا تھا. میں آپ دیکھیں, اور ساتھ منہ چھپا کے منہ بھی نہیں دکھانا چاہ رہے. سارے درخواست گزار الرٹ ہو جائے, اب ابوذر طے میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اور اب یہ درخواست گزار ان میں سے کوئی بندہ نون فگر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے آتے ہیں, لیکن یہ ایک ہمارے جوڈیشل پروسیس کا پارٹ ہے. یہ ایک دم نمودار ہوتے ہیں جیسا بارش میں کیڑے نہیں نکل آتے تو اس طرح یہ لوگ بھی نکل آتے ہیں. یاد ہے ایکسٹینشن والا بھی چیلنج کرنے کوئی آ گیا تھا, کوئی کہیں سے ریاض انیف رائی تھا, وہ تو رائی صاحب, لیکن کیوں آئے تھے پھر وہ آپ کو یاد ہو رات کو ایک عدالت کھلی تھی, ایک پٹیشن آئی تھی, وہ بھی ایک نکل آئی تھی. تو یہ اس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے, جن کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے نا.